ہاں، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ کیا سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ برا میرے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم ہی سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم تم سب سے زیادہ پریشان ہم جو اپنے آپ کو سوچتے ہیں ہم نہیں ہوتے ہیں۔ پریشان ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں، پریشان ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ سننے میں عجیب تو لگے گا کہ ہم کیوں پریشان کرتے ہیں؟ کون چاہتے ہیں اپنے آپ میں پریشان ہونا؟ ہم تو نہیں چاہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پریشان ہم خود کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریشان خود کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو، آج ہم برے حالاتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، برے حال ہیں ہمارے، آج ہم پر مصیبتیں ہیں، ہم اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ بتاؤ۔ خواہشات کو اپنی کو ہم نے بڑھایا، ہم نے لالچ میں اپنی سوچ کو گھیرا، سمجھتے ہو؟ ہم نے اپنی سوچ کو لالچی بنایا، خواہشات کو اپنی کو بڑھایا، اور ہم نے دنیا کی فکریں لیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو اس ہلاکت کی طرف دوڑایا جس طرف ہمیں نہیں دوڑنا تھا۔ جس گناہ سے ہمیں بچنا تھا ہم اس گناہوں کی طرف دوڑ گئے، اور ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور ہم انکار کرتے ہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں کہ ہم یہ سب نہیں کرتے۔ خواہشات کو ہم نے نہیں بڑھایا ہے، ہم اپنے آپ کو جو تکلیف میں محسوس کرتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح ہمیں کون سی تکلیف ہے؟ یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا ان باتوں کے بارے میں غور کرو، تھوڑا سوچو ان باتوں کے بارے میں۔ اگر سوچو گے تو یقین ہوگا کہ ہم تکلیفوں میں ہیں نہیں، ہم نے اپنا آپ کو گھیر رکھا ہے، ہم نے اپنا آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کر رکھا ہے، ورنہ تکلیف کوئی نہیں ہے، ہم الحمدللہ بہتر ہیں، اچھے ہیں۔ بتاؤ کس پریشانی میں ہم؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کس پریشانی میں ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، آپ کو کتنی بڑی تکلیف ہے؟ آپ بیمار ہیں، بڑی بیماری ہے، بڑی مصیبت ہے؟ بتاؤ کس چیز سے محتاج ہو تم؟ اللہ کی قسم آج ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کیا، آج ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے، اپنے اللہ کے حکموں کو توڑے، ہم دنیا کی طرف دوڑے، ہم دنیا میں مشغول ہوئے، آج ہم غافل ہو کر اپنا آپ کو ہلاکت کی طرف دوڑا کر بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ پر ظلم یہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو دل میں بسایا اور اپنے ایمان کے سودے دنیا سے کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ ہم نے اپنا آپ کو آخرت سے بچایا ہے، دنیا کی طرف دوڑایا ہے۔ ہاں، آخرت کی فکر نہیں کی ہے، جہنم کی طرف اپنا آپ کو دوڑایا ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر زیادہ پریشانی ہے، آپ ہی پر زیادہ آزمائش ہوتی ہیں، آپ زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ذرا ان آنکھوں کو کھولو اور اپنے حال دیکھو، اپنے حالات دیکھو، اپنی سچویشنز دیکھو کہ آپ کس سچویشن میں ہیں، آپ کس پریشانی میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ان آنکھوں کو کھول کر ذرا سر اٹھا کر تو دیکھو دنیا کی طرف، گھر سے نکل کر لوگوں کے حال تو دیکھو، اسپتالوں میں جا کر لوگوں کی زندگیاں دیکھو، ان کے جسم دیکھو، ان کی بیماریاں دیکھو، ان کے برے حال دیکھو، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کے درد دیکھو، ان کی تکلیف دیکھو۔ آج ہم سوچتے ہیں سب سے زیادہ پریشان میں ہی کیوں ہوتا ہوں، میری ساتھ پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم نے اپنا آپ کو پریشان کیا ہے، ہم نے اپنا آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود تکلیف پہنچائی ہے، ہاں کسی اور نے نہیں ہمیں پریشان کیا۔ ہم نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت پرابلم میں ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جب ہم نے یقین اللہ سے ہٹایا تو دنیا تو دل میں بسے گی، شیطان تو ساتھی ہوگا ہی۔ جس کا ساتھی اللہ ہو اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ذلت نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سمجھتے ہو؟ اور اگر آج ہم پر برے حالات ہیں، برے حال ہیں، تو یہ ہماری بری کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، بری زندگی کی وجہ سے ہیں، بری سوچ کی وجہ سے ہیں، برے رویے کی وجہ سے ہیں، برے کردار کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ زندگی ہم کیسے گزار رہے ہیں، سوچو۔ ہم نے بس اپنے حال دیکھے، بس ذرا سی تکلیف آئی اور اس میں ہم اللہ کے نافرمان بن کر بیٹھ گئے، ناشکر بن کر بیٹھ گئے۔ ناشکر کرنے والے
اللہ کو یاد نہ کرنے والے، اللہ سے دور ہونے والے ہم بن کر بیٹھ گئے۔ جب ہم اللہ سے دور ہوئیں گے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جب ہم اس کو بھلائیں گے تو کیا ہم خوشحال ہوئیں گے؟ بتاؤ۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تھوڑا سوچ کر بتاؤ۔ تم سے تمہارے ماں باپ کو چھین لیا جائے، تم سے تمہارا گھر چھین لیا جائے، تم سے تمہارے خوشیوں کا اسباب چھین لیے جائیں، تمہیں ان سے انجان کر دیا جائے، تمہارا دل مطمئن ہوگا؟ تمہارا دل اطمینان محسوس کرے گا؟ تم اپنا آپ کو خوشحال زندگی میں فیل کرو گے، خوشی فیل کرو گے؟ بتاؤ، تمہارے دل کو راحت ہوگی؟ تم سے تمہارے ماں باپ چھین لیے گئے، تم سے تمہارے گھر چھین لیے گئے، تم سے تمہاری جو خوشی کا اسباب ہے ان کو چھین لیا گیا، دل خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا اللہ، ہم اس سے دور ہو گئے، ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم نے اس کی نافرمانی شروع کر دی، ہم نے اس کو حکم توڑنا شروع کر دیے، ہم نے اس کو بھلا کر زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ ہمارا دل خوش ہوگا اپنے اللہ سے دور ہو کر؟ اپنے اللہ کی ناراضگی میں آ کر ہمارا دل خوش ہوگا؟ ہماری زندگی خوشحال ہوگی؟ بتاؤ۔ جو ہمیشہ کی لامحدود زندگی ہے، جو ہمیشہ کی راحتوں کی جگہ ہے، وہ جنت جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، ہاں، جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، آج ہم نے اس جنت کی فکر نہیں کی، آج ہم نے اس جنت کی کوئی تیاری نہیں کی، آج ہمیں جنت کی طلب نہیں ہے۔ طلب تو ہے لیکن آج ہم اس کی فکر مند نہیں ہیں، اور طلب بھی بس نام کی، اگر ہم طلب کرتے تو اس کی فکر کرتے، اس کی چاہت رکھتے، اس کو اپنانے کے کام کرتے۔ طلب بھی نہیں آج ہم اس کی، دکھاوا کرتے کہ ہمیں طلب ہے، طلب ہے، ہم چاہت رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں تو پھر اس کو بھلا کر کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ بتاؤ۔ چاہت رکھتے ہیں تو پھر اس کو اگنور کر کر کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ پھر اس کی طرف کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ اس کو اپنانے کے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، جنت کو بھلا دیا، جنت کی کوئی تیاری نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، اور اپنے پیارے نبی جو ہمارے لیے ساری زندگی دکھ درد دیکھتے رہے، غموں میں رہے، میری امت، میری امت، میری امت، جن کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہتے ہیں، جن سے ہم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، جن کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دیکھو تو صحیح ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، آج ہم نے اپنے نبی کو بھی بھلا دیا، اور ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اپنے نبی کی سنت سے دور ہو گئے، اپنے نبی سے دور ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں کو خوشی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو، جب ہم نے اللہ کو بھلا دیا، نبی کو بھلا دیا، جنت کو بھلا دیا، آخرت کے دن کو بھلا دیا، ہمارا دل اپنے آپ میں خوش ہوگا؟ اطمینان ہوگا؟ اس دل کو راحت ہوگی؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح۔ اس دل کو کبھی راحت نہیں ہوگی، کبھی راحت نہیں ہوگی۔ آج ہم سے کسی نے زبردستی نہیں کرائی ہے، آج ہلاکت میں کسی نے ہمیں زبردستی نہیں دھکیلا ہے، آج ہم نے خود اللہ کی نافرمانی کری، خود اللہ کے حکموں کو توڑا، خود نبی کی سنتوں کو چھوڑا، خود نبی سے دور ہوئے، خود آخرت کے انکاری ہوئے، خود نے آخرت کے دن کو بھلایا۔ ورنہ بتاؤ کون ہے جس نے تمہیں ان سے دور کیا ہے؟ یہ دنیا۔ بتاؤ، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں، شیطان نے بہکایا؟ شیطان نے نہیں بہکایا، شیطان کی دعوت کو تم نے خود ایکسیپٹ کیا ہے، شیطان کی دعوت کو خود اپنایا ہے، خود مانا ہے۔ شیطان کون سا ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا تھا؟ بتاؤ، شیطان نے کون سا زبردستی کام کرایا؟ شیطان نے زبردستی کام نہیں کرایا، ہم اس کو کرنے کے لیے راضی ہوئے۔ شیطان نے تو بس وسوسہ بنایا، وسوسہ ڈالا کہ یہ کر لے، یہ کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے، ویسے کر لے، اس نے تو بس ہمیں وسوسے بنوائے۔ ورنہ دعوت تو 2 آئی تھیں آپ کے پاس، ہم سب کے پاس دعوت تو 2 آتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ ہم نے شیطان کی کیا ایکسیپٹ کی؟ بتاؤ، شیطان کی دعوت کو کیوں مانا؟ اللہ نے بھی تو ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اذان ہوئی تھی نہ ہوئی تھی؟ آپ کو آواز آئی تھی نہ آئی تھی؟ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ آپ کو بلایا، کیوں نہیں سنے؟ بتاؤ، اذان کیوں نہیں سنی؟ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اس اللہ کی کیوں نہیں مانی؟ بتاؤ، سوچو، پھر اپنے اللہ کو کیوں بھلایا؟ ہمیں کامیابی چاہیے، کامیابی چاہیے، دلوں کو راحت چاہیے، سکون چاہیے، تو اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آتی ہے یا نہ آتی ہے؟ بتاؤ، حی علی الصلاۃ مؤذن پکارتا ہے، حی علی الفلاح مؤذن پکارتا ہے، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں اثر نہیں ہوتا ہے؟ کہ ہم نے اپنے ایمانوں کو بھلا دیا ہے، اس دل کو گناہوں سے سیاہ کر لیا ہے، کالا کر لیا ہے، اس لیے ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ مؤذن پکارتا ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے کامیابی کی۔ کہاں ملے گی کامیابی؟ ہم نہیں چاہتے کامیاب ہونا، ورنہ کس کو اللہ نے بلاتے؟ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا، دعوت پہنچی، لیکن ہم نے اس کو نہیں اپنایا، شیطان نے بہکایا، شیطان کی دعوت بھی ہم تک پہنچی، لیکن ہم نے شیطان کی دعوت کو قبول کیا۔ شیطان نے کون سا ڈنڈا زبردستی آپ پر مارا؟ شیطان نے کون سا آپ کے ہاتھ پیر باندھے؟ بتاؤ، خود ہی تو ہم نے اس کو مانا، ورنہ دعوت تو اللہ کی طرف سے بھی آئی تھی۔ اللہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف آؤ۔ دل میں دیکھو، ہم سب انسان ہیں، ہم سب اپنی اپنی زندگی بشر کر رہے ہیں، کسی کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، اپنے اندر تو ہم دیکھتے ہیں، اپنی سوچ کو تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ میرے من میں کیا چل رہا ہے، میرا مزاج کیسا ہو رہا ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ ہمیں اچھے خیالات بھی آتے ہیں کہ چل یار نماز پڑھ لے، چل یار اب توبہ کر لے، چل یار اب برے کام نہ کر، چل یار اب فلاں چیز نہ کر، ایسا نہ کر، ویسا نہ کر، اب ایسے کر، یعنی برائیوں سے رکنے والے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اچھائی کی طرف رجوع کرنے والے بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں، اچھائی کی طرف رجوع کرنے والے کہ ہم اپنے من میں سوچتے ہیں کہ اب اچھے بنیں، اب ایسے کام کریں، کیوں نہیں مانتے؟ بتاؤ، خیالات ہی تو پیدا کرتا ہے شیطان بھی، اور اللہ کی طرف سے اچھے خیالات بھی پیدا ہوئے، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نیک بندے، فرمانبردار بندے اللہ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، شیطان کی بات کو اگنور کرتے ہیں، ٹالتے ہیں، بھگاتے ہیں، دفع کرتے ہیں، اس کی باتوں کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم نے پریشانی کے راستے خود ایکسیپٹ کیے، پریشانی کے راستے کو ہم نے خود مانا ہے، خود اپنایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے، بہت امیر ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کا کھانا دیا ہے، سر چھپانے کو چھت دی ہے، اور اس کا جسم، اس کا جسم کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہے۔ یہ انسان بہت امیر ہے، بہت امیر ہے۔ سمجھو تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہ ہے۔ یاد رکھنا، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہ ہے، اگر سمجھ لو تو اللہ کی قسم اللہ کا شکر گزار بن جاؤ گے، ایک ایک چیز کا شکر گزار بن جاؤ گے۔ تم اپنے جسم کو، بدن کو دیکھو تو اسی اللہ نے کتنا بہتر بنایا ہے۔ اللہ جب رات ہوتی ہے اللہ تمہیں اور ہمیں کیسے سکون سے سلا دیتا ہے، جب دن ہوتا ہے کیسے اطمینان سے اٹھوا دیتا ہے۔ تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور کرو۔ کہتے ہو نا کہ ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں، ہم پریشان نہیں ہیں، یہ ہمارے بہانے ہیں، اور ہم دکھ درد غم میں اپنا مبتلا ہوتے ہیں، اپنے غموں کو ہم نے خود بڑھایا ہوا ہے، ہم پریشان نہیں ہیں۔ سوچو، جب رات ہوتی ہے تو اللہ میں کیسے سکون سے سلا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سونے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، سونا چاہتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، وہ پریشان ہیں، ان کی کھوپڑیوں میں تکلیف ہو رہی ہیں، جسم ٹوٹے جا رہا ہے تھکاوٹ کے لیے، درد سے ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ تمہیں اور مجھے، ہم سب کو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اطمینان سے سلا دیتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ تھوڑا غور کرو، جب ہم سب کو حاجت ہوتی ہے بیت الخلاء میں جانے کی، لوگ استنجا، بہت لوگ ہیں، یعنی پیشاب، بہت لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پخانے میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، استنجا کرتے ہیں یعنی پیشاب کرتے ہیں، اپنی حاجت سے فری ہوتے ہیں یعنی لیٹرین پیشاب سے فری ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اطمینان سے کر آ جاتے ہیں۔ استنجا کرنے والے
आराम से इस्तिंजा कर आ जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग उनको इस्तिंजे नहीं होते, उनके दर्द होते हैं, उनके पथरियाँ हैं, उनके गुर्दों में कमियाँ हैं। अल्लाह हर ईमान वाले के हम सब की हर बीमारी से हिफाजत फरमाए। कितने लोग ऐसे हैं कि इस्तिंजा भी नहीं कर पाते, अपनी हाजत खुद नहीं कर पाते। किसी को लैट्रिन लगी है, हाँ किसी को लैट्रिन लगी है, किसी को पेशाब लगा है, वो अपना बैतुल खला यानी पखाने में नहीं जाते, उनको सहारा चाहिए होता है। आप अपने हाल देखो, अपने जिस्मों को देखो कि आप खुद उठ कर जाते हैं, किसी के मोहताज नहीं हो। अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं बनाया है। ये कम बड़ी नेमत है? बताओ कितनी बड़ी मुसीबत से तो अल्लाह ने आपको महफूज रखा है, बेहतर रखा है। हम कहते हैं हम परेशान हैं। अरे अल्लाह के बंदो, हम परेशान नहीं हैं। अल्लाह के शुक्र गुजार बनो, शुक्र करने वाले बनो, नाफरमान न बनो, ना शुक्र करने वाले न बनो। हमने अपना आप को खुद हलाकत में घेरा हुआ है, खुद मुसीबत में पड़े हैं हम। हमें अल्लाह ने बेहतर बनाया है, अच्छा बनाया है। अल्लाह ने इतनी बीमारी से बचाया है, इतना अच्छा बनाया है। 2 वक्त हम पे खाने को भी है, सर छुपाने को छत भी है, जिस्म बेहतर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम कहते हैं कि हम परेशान क्यों हैं? अगर आप पर या हम किसी पर परेशानियां हैं तो याद रखना परेशानी किस वजह से है कि हमने अपने अल्लाह को नाराज़ किया है, हमने अपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, हम अपने अल्लाह के हुक्म से दूर हैं, हमने नाफरमानियाँ शुरू करी हैं, हमने गलत राहों को इख्तियार किया है, गलत राहों की तरफ हमने दौड़ लगाई है, हमने नमाज़ों को छोड़ा है, हक़ के रास्ते को छोड़ा है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है। इसलिए आज हम परेशान हैं, इसलिए परेशान हैं। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह को याद करो, उसको पुकारो, उसको राज़ी करो, उसको अपना बनाओ, उसके तुम हो जाओ, अपने दिल का हाल उसको सुनाओ। वो तुम्हारे दुख दर्द गम सब दूर कर देगा, सारे गुनाह जितने भी हैं सब माफ़ कर देगा, तुम्हें अपना बना लेगा, अपना दोस्त बना लेगा। वो तो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, हम परेशान नहीं हैं, हमने अपने आप को परेशान किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनो, शुक्र अदा करने वाले बनो। अगर खुद ही ना चाहो तो बहाने हज़ार भटकने के लिए, बहाने हज़ार गुमराह होने के लिए, बहाने हज़ार अल्लाह से दूर होने के लिए। अगर खुद ही ना चाहो तो बहाने हज़ार हैं, वरना सिर्फ अल्लाह की तरफ आना, अल्लाह को राज़ी कर कर ज़िंदगी बिताना, इसमें सारी दुनिया के मसले, सारे दुख दर्द सब इसी में सब ख़त्म हो जाएंगे। जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे, जो दुख दर्द गम है वो दूर हो जाएंगे, दिलों को सुकून हो जाएगा, दिल को इत्मीनान हो जाएगा, ज़िंदगी राहत में गुजरेगी। अल्लाह को अपना बनाओ तो सी, अल्लाह के हो तो सी। परेशान हम हैं नहीं, परेशान हमने अपने आप को किया है। तुम सोचो तो सी, ज़रा सोचो तो।